بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام سے اللہ کے جو بےحد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قصہ ٹی وی کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی موضوعی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ کیا اتفاقات سے ساری کائنات پیدا ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی اطاعت کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے پہلے فرمایا کہ میری اطاعت اس لیے کرو کہ میں نے پیدا کیا ہے، پیدائش کو بنیاد بنایا ہے۔ یہ ساری کائنات جو ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات ہے، یہ خود نہیں پیدا ہو گئی، آٹومیٹک اتفاقاً ایکسیڈنٹلی نہیں پیدا ہوئی۔ ہم مانتے ہیں کہ اتفاق بھی کوئی چیز ضرور ہے، مگر اتفاقات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ پھر یہ کیوں کر ہوا کہ تمام اچھے اتفاقات اور تمام اچھے مواقع جمع ہوتے چلے گئے اور ہمارے اتفاقات سے کوئی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ جو برا ہو؟ اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ کوئی نگراں آنکھ ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ کوئی زبردست دماغ ہے جو مصروف عمل ہے، جو تمام تعمیری مواقع فراہم کر رہا ہے، ہر تخریب سے کائنات کو بچا رہا ہے۔ پروفیسر ولیم میکرائٹ نے لکھا، کیا کوئی سنجیدگی سے یہ سوچ سکتا ہے کہ کائنات میں یہ عظیم نظم و ضبط اتفاقیہ پیدا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی نہر اپنے سرچشمے کے اوپر کی سطح پر بہہ سکتی ہے؟ تھامس نے جو فرانس کا سائنٹسٹ سے لکھا، تمام قریب اور دور کی چیزوں کو ایک لازوال طاقت نے مخفی طور پر ایک دوسرے سے باندھ رکھا ہے۔ جب تم ایک پھول کو چھوڑو گے تو آسمان پر کوئی ستارہ کانپ جائے گا۔ امپیریل کالج آف سائنسدان لندن کا پروفیسر ولیم انسان کے کان کی ساخت پر غور کر رہا تھا۔ بے ساختہ چیخ اٹھا، جس اللہ نے کان جیسی ایجاد کی ہے، چیز پیدا کی ہے، کیا وہ خود نہیں سن سکتا؟ جدید سائنس نے بتایا کہ تمام کائنات بجلی کے چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی الیکٹرون سے بنی ہے۔ الیکٹرون جب مثبت منفی ذرات ملتے ہیں تو پروٹون بنتا ہے۔ جب چند پروٹون مل کر ایٹم بناتے ہیں، ایٹم کے مجموعے کو مالیکیول کہتے ہیں۔ ہر ایٹم اور مالیکیول بجلی کا ایک چھوٹا سا نہایت پیچیدہ اور حساس زندگی کا خزانہ ہے۔ یہ اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ ایک گھڑی یا چھاپنے کی ایک مشین اس کے سامنے بالکل سادہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ پھر مالیکیول میں ماحول کے مطابق بدل جانے کی حیرت انگیز صلاحیت موجود ہے۔ کیا اتنا پیچیدہ، اتنی حساس کروڑوں اربوں کھربوں مشینیں از خود اتفاقاً پیدا ہو گئیں؟ کیا تخلیقات سے اتنی پیچیدہ اور حیرت انگیز معجزے اتفاقاً ظاہر ہو سکتے ہیں؟ عظیم سائنسدان آئنسٹائن وہ لکھتا ہے، کائنات پر ایک زبردست دماغ حکومت کر رہا ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ دماغ کسی ریاضی دان کا ہے یا کسی مصور کا ہے، کسی شاعر کا ہے یا کسی ادیب کا ہے۔ البتہ وہ دماغ ایک عظیم حقیقت ہے جو ہماری زندگی میں صحیح پیدا کرتا ہے، ہماری امیدوں کو ابھارتا ہے۔ وہ انسان جو کائنات کی تخلیقات پر تعجب کرتے ہوئے نہیں ٹھہرتا، وہ اصل میں مردہ ہے، اس کی آنکھیں مر چکی ہیں۔ اقبال نے کہا، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس، یوں تو کالج کا جمع زندہ نظر آتا ہے۔ خدا نے فرمایا، یہ لوگ کائنات ارض و سما پر، خدا کی دوسری مخلوقات پر غور ہی نہیں کرتے۔ شاید ان کی موت آ گئی ہے، شاید ان کی موت قریب آ گئی ہے۔ سورہ اعراف۔ ایک عظیم مفکر مغربی سائنسدان لکھتا ہے، یہ کائنات کوئی مشین نہیں بلکہ کسی شاعر کا زبردست تخیل معلوم ہوتی ہے۔ اس کائنات میں ایک عظیم، دقیق، عجیب و غریب صنائی، عدل اور توازن پایا جاتا ہے۔ اے رب، تیرے کام کس قدر حیرت انگیز ہے۔ اللہ کا لفظ ہی بنا ہے الہ سے، اور الہ کے معنی ہوتے ہیں حیران ہو جانا، ششدر ہو جانا، بھونچکا ہو جانا۔ انسان جس قدر خدا کی تخلیقات پر غور کرتا ہے اسی قدر حیران ہوتا ہے۔ جس قدر حیران ہوتا ہے
اسی قدر خدا کو پہچانتا ہے، خدا کو مانتا ہے۔ علم کی انتہا ہے بے تابی۔ خدا فرماتا ہے اللہ سے صرف علماء فطرت ہی ڈرتے ہیں، مروب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پہچانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا خالق ہے۔ اللہ نے آسمان کو فضا میں اٹھا کر کائنات میں توازن پیدا کر دیا ہے۔ سورہ رحمان، رسول خدا کی یہ دعا ہے، خدایا اپنے بارے میں میری حیرانی کو بڑھاتا جاؤ، یعنی میں جتنا تیری تخلیقات پر غور کروں میں حیران ہوتا جاؤں، یہ میری حیرت بڑھتی چلی جائے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اگر آپ کائنات پر غور کریں گے تو آپ کی حیرت بڑھتی چلی جائے گی۔ انگلینڈ کا بہت بڑا فلسفی، بلکہ سب سے بڑا فلسفی برٹن رسل خدا کو نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا ہے، لکھتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، مگر دو باتیں مجھے حیران کرتی ہیں، نہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے پیدا ہو گئی۔ ایک تو یہ تاروں بھرا آسمان خوبصورت، اتنے سیارے، ستارے، چاند، سورج کیسے پیدا ہوئے، اور ٹکراتے بھی نہیں آپس میں، یہ کیسے پیدا ہوئے۔ اور دوسری بات جو کہتا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ انسان کے اندر جو اخلاقی حص موجود ہے، کہ انسان، ہر انسان چاہے کسی مذہب کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی ملک کا ہو، جھوٹ کو اچھا برا سمجھتا ہے، سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے کو اچھا سمجھتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کو برا سمجھتا ہے، کسی کا دل دکھانے کو برا سمجھتا ہے، کسی کا دل خوش کرنے کو اچھا سمجھتا ہے، چوری کو برا سمجھتا ہے، امانت کو اچھا سمجھتا ہے، رشوت کو برا سمجھتا ہے، ایمانداری کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہ کہاں سے پیدا ہو گئی بات؟ یہ قرآن نے جواب دیا اس کا۔ قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر اچھی اور برائی کا احساس ہم نے پیدا کیا ہے، الہام کیا ہے ہم نے، اس کے اندر ڈال دیا ہے ہم نے، اس کی فطرت میں ہم نے گون دیا ہے۔ لہذا یہ اللہ کی شان ہے، ہم جتنا بھی اللہ کی تخلیقات پر، انسان کی تخلیق پر، چاند سورج کی تخلیقات پر، زمین آسمان کی تخلیقات پر، نباتات پر، جمادات پر غور کریں گے، بہت بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں، اصول کافی کی حدیث ہے، لیس العبادہ کثرت القیام و کثرت السجود، یہ عبادت ہی نہیں ہے کثرت سے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے اور کثرت سے سجدے مارے جائیں، بات ہے یہ عبادت ہی نہیں ہے، بل العبادہ التدبر فی خلق اللہ، عبادت جو ہے وہ اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر کرنے کا نام، یہ ہے عبادت، کیونکہ اس سے ابدیت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا ہم اللہ کی تخلیقات پر غور کریں گے ہم اللہ کی بڑائی کو سمجھیں گے، اللہ کے احسانات کو سمجھیں گے، اور جتنا ہم اللہ کے احسانات کو سمجھیں گے اتنا ہی ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکے گا، اور جتنا ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکے گا اتنا ہی ہم اللہ کی اطاعت کرنے میں تیار ہوں گے، اور جتنا ہم اللہ کی اطاعت کرنے میں تیار ہوں گے اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ بن جائیں گے، اور یہی ہماری ترقی ہے، یہی ہمارا کمال ہے، اسی لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ہم جتنا اپنے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی بڑائی کا احساس، اللہ کے احسانات کا احساس پیدا کریں گے اتنا ہی ہم شکر ادا کریں گے، اور جب ہم شکر ادا کریں گے تو خدا فرماتا ہے لئن شکرتم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے، لازیدنکم، تو میں ضرور اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، بڑھاؤں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں کبھی کم نہ ہوں، اس کی نعمتیں ہمیشہ بڑھتی ہی رہیں، کبھی زوال نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ جتنا شکریہ ادا کرے گا اتنی نعمتیں بڑھیں گی، زوال نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے ہم ضرور نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تو ہم اللہ سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خدا امن عالم ہم کو اپنی تخلیقات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدا کی عبادت اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادت کو قبول فرمائے، رمضان میں ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار بحق محمد و آلہ الاطہار برحمتک یا ارحم الراحمین۔